السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ آج بھی بات اسرائیل پہ ہی ہوگی، لیکن ایک اور زاویے سے۔ وہ یہ کہ مجھے تو اب صاف لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک، جو کہتے ہیں انگریزی میں روگ اسٹیٹ، روگ کا مطلب یہاں پہ جو اردو میں جو آسان لفظوں میں وہ ہے کہ بدماش۔ روگ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، ایک ملک بھی ہو سکتا ہے۔ تو روگ اسٹیٹ کا جو ٹرم ہے، یہ امریکہ نے ہی استعمال کیا سب سے پہلے، لیکن امریکہ نے یہ استعمال کیا ایران کے لیے، عراق کے لیے، لیبیا کے لیے یا نارتھ کوریا کے لیے، کہ یہ روگ اسٹیٹس ہیں۔ روگ یعنی بدماش، جو توقعات ہوتی ہیں یا قوانین ہوتے ہیں یا جو اخلاقیات ہوتی ہیں اسے توڑتے ہیں یا ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن اگر صحیح دیکھیں تو لگتا ہے کہ اسرائیل ہی ہے جو ایک روگ اسٹیٹ ہے، اور اس کی سرپرستی جو ہے ایک دنیا کا واحد سپر پاور جو ہے امریکہ، وہ کرتا ہے۔ تو امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل کے جو فیصلے، جو اقوام متحد کے جو دوسرے جو قراردادیں یا قوانین یا جو انٹرنیشنل لا، سب کی لاپرواہی کرتا ہے، انہیں کھلے طور پہ انہیں تسلیم نہیں کرتا، اور اس کے پیچھے اس کی جو حمایت کرتا ہے وہ ہے امریکہ، چونکہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں اس کے پاس ویٹو ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس جو فوجی طاقت ہے اور جو مالی طاقت ہے وہ الگ۔ ابھی 15 تاریخ کو 4 کوشش کے بعد یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے ایک بڑا ہلکا سا ایک ریزولوشن پاس کیا کہ غزہ میں ہیومینیٹیرین پاز، یعنی انسانی جانوں کو بچانے کے لیے ذرا جنگ کو پوز کیا جائے، یعنی وقتی طور پہ روکا جائے۔ تو 4 کوششوں کے بعد یہ پاس ہوا۔ امریکہ نے اس میں ویٹو نہیں کیا، امریکہ نے ایبسٹین کیا، یعنی ووٹ ہی نہیں ڈالا، تو اس کی وجہ سے یہ پاس ہو گیا۔ اور لیکن فوراً جو ہے وہ جو اسرائیل کے وہاں پہ نمائندے یونائٹڈ نیشنز میں، انہوں نے کہا کہ یہ بکواس ہے، اسے ہم نہیں مانتے، اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب میں ذرا آپ کو تاریخ بتاتا ہوں، اس کی ہسٹری بتاتا ہوں کہ اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے کتنے ریزولوشنز جو کہ جن کی قانونی حیثیت ہوتی ہے، اسے انہوں نے ریجیکٹ کیا اور ماننے سے انکار کیا۔ 2016 میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے ایک ریزولوشن پاس کیا جس میں کہ اسرائیل جو سیٹلمنٹس، یعنی جو آبادی یہودیوں کی جو فلسطینی مقبوضہ علاقے ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں ویسٹ بینک، وہاں پہ جو آباد کر رہا ہے، اور ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 7 لاکھ یہودیوں کو وہ آباد کر چکا ہے، اس علاقے میں جہاں پہ کرنا اسے منع ہے۔ وہاں پہ تقریباً 130 ایسی آبادیاں اس نے بسائی ہیں یہودیوں کی، جس میں کہ 7 لاکھ لوگ رہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی قوانین کے خلاف۔ تو 2016 میں ایک ریزولوشن پاس ہوا کہ اسرائیل کو اب یہ جو مزید کوئی وہاں پہ سیٹلمنٹ نہیں اور بسانا چاہیے۔ تو یہ بڑی کوشش کے بعد یہ پاس ہوا، اور پاس اس لیے ہوا کہ ان دنوں میں براک اوباما صدر تھے، اور ان کی حکومت نے اس میں ووٹ ہی نہیں دیا، یعنی ایبسٹین کیا اور ویٹو نہیں کیا۔ بڑی اس میں کھلبلی مچ گئی، اسرائیل بھی بڑا حیران ہو گیا، لیکن وہ پاس ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے اس پہ عمل کرنے سے انکار کیا۔ اس کے اور پیچھے جائیں، 2009 میں غزہ میں ایک جنگ ہوئی تھی، یعنی غزہ پہ حملہ ہوا تھا اسرائیل کا۔ تو یونائٹڈ نیشنز نے غزہ کے سیز فائر کے لیے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا۔
اور اسرائیل نے اسے بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اور پیچھے چلیں 2004 میں، تو غزہ کے ہی رفح میں اسرائیل نے لوگوں کے گھر توڑنے شروع کر دیے، اور یونائٹڈ نیشنز نے ایک ریزولوشن پاس کیا، یعنی سیکورٹی کونسل نے، اور وہ پاس ہونے کے باوجود، یعنی پاس ہونے کے بعد بھی اس نے 167 گھر وہاں پہ مسمار کر دیے اور ڈیمولش کر دیے۔ 1967 سے اگر دیکھیں، جب کہ وہ جنگ جو ہوئی تھی جس میں کہ اسرائیل نے فلسطینی علاقے اور سینائی پہ قبضہ کیا تھا، یہ 1967 کی جو کہتے ہیں 6 ڈے وار میں، جس میں شکست دی تھی ایجپٹ کو اور سیریا کو، اس کے بعد سے 12 ایسے یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز ہیں جس میں اسرائیل کا جو قبضہ ہے مشرقی یروشلم پہ، اسے ناجائز قرار دیا گیا ہے اور اس کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے ان کی خلاف ورزی کی ہے اور ماننے سے انکار کیا ہے۔ 1967 سے لے کے ابھی تک 12 قراردادیں یعنی ریزولوشنز یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل کی۔ تو یہ رہا اسرائیل کا رویہ یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل کے طرف۔ اچھا، اب جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ تو روگ اسٹیٹ ہے، لیکن اس کی سرپرستی کرنے والا ہے امریکہ، سپر پاور۔ اچھا، اس سپر پاور کی اگر بات کرتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں سیکورٹی کونسل کے اندر جو ویٹو کا جو حق ہے وہ کس نے کتنا استعمال کیا۔ 1955 تک یونائٹڈ نیشنز، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ 1946 میں وجود میں آیا، تو 1955 تک صرف اور صرف سوویت یونین، یعنی اس زمانے میں جو تھا USSR، اس نے ہی صرف ویٹو کا پاور استعمال کیا تھا، اور کافی زیادہ دفعہ کیا تھا اس نے، بلکہ 90 دفعہ میرے خیال میں، اور وہ اس لیے کہ سوویت یونین چاہتا تھا کہ اس کی جو 15 جو اس کے جو صوبے ہیں، جس کو کہ وہ ریپبلک کہتا تھا، جس میں کہ جیسے ازبکستان، اوکرائن یا بیلاروس، تاجکستان، یہ ساری سوویت یونین کا ایک حصہ تھے، لیکن سوویت یونین کہتا تھا کہ یہ آزاد ریاستیں ہیں اور ہم مل کے یہاں پہ ایک ہے USSR، سوویت یونین۔ تو USSR یعنی ماسکو کی حکومت چاہتی تھی کہ ان 15 کو یونائٹڈ نیشنز میں سیٹیں دی جائیں، تو امریکہ اور وغیرہ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں یونائٹڈ نیشنز کے اندر سیکورٹی کونسل میں سوویت یونین نے کافی ویٹو کا استعمال کیا، اور بالآخر سوویت یونین کو وہاں پہ 3 سیٹیں تھیں، ایک تو اپنی سوویت یونین کی سیٹ تھی، اور ایک اوکرائن کی، اور ایک بیلاروس کی۔ چلیں، ابھی وقت نہیں ہے اس پہ بات کرنے کا، تو اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے جو استعمال کیے ویٹوز یونائٹڈ نیشنز کے اندر سیکورٹی کونسل میں، وہ کب اور کتنے۔ امریکہ نے استعمال کیے ہیں ویٹو کا جو حق ہے وہ، یعنی کہ خلاف ووٹ دینا کسی ریزولوشن کے، 79 دفعہ، یعنی 79 ٹائمز، اور 1972 سے اس نے لگاتار اس ویٹو کا استعمال کیا ہے اسرائیل کے حق میں، اور اسرائیل کے حق میں اس نے 53 دفعہ وہ ویٹو کا استعمال کیا، یعنی 1972 میں شروع کیا اسرائیل کے حق میں ووٹ، یہ اسرائیل کے حق میں اب ویٹو ڈالنا، اور وہ اس نے 53 دفعہ استعمال کیے ہیں ابھی تک۔ اچھا، اب ذرا تفصیل میں دیکھتے ہیں۔ 2018 میں جیسا آپ کو یاد ہوگا کہ غزہ کے فلسطینی جو ہے وہ انہوں نے ایک اعلان کیا کہ ہم اپنے گھروں میں واپس جانے کے لیے، گھر کا مطلب ہے کہ اب جو اسرائیل ہے وہاں پہ جو گھر، آپ کو یہ بتاؤں کہ غزہ کی جو آبادی ہے اس کی 70% وہ ہیں جو اسرائیل سے نکالے گئے تھے 1948 میں جب اسرائیل قائم ہوا تھا، وہ ہیں یا ان کے بچے ہیں۔ 70% آبادی ان لوگوں کی ہی ہے۔ تو وہاں کی جو حکومت، جو حماس کی حکومت تھی، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے لوگ یہ جو فینس ہے جو نارتھ میں، اس کی طرف جائیں گے۔ اس کو انہوں نے نام دیا دا گریٹ مارچ آف ریٹرن، یعنی کہ واپس اپنے گھروں میں جانے کے لیے مارچ۔ تو وہاں پہ پیسفلی، بالکل پرامن طور پہ
غزہ کے ینگ لوگ اور عورت مرد یہ بارڈر کی طرف آتے تھے جھنڈے لیے ہوئے یا اس طرح کی اپنا نعرے لگاتے ہوئے، اور اسرائیل نے ان کے اوپر مختلف طریقے سے تشدد کرنا شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں ان کے لوگ مرے، کل 266 مرے اور تقریباً 30,000 زخمی ہوئے۔ اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، یہ صرف فینس کی طرف جاتے تھے اور للکارتے تھے اسرائیلی جو وہاں پہ جو ٹروپس نظر آتے تھے، اور وہ وہاں سے فائرنگ وغیرہ کر کے انہیں مار دیتے تھے۔ تو اس چیز کے خلاف مطلب کہ اسرائیل جو جس طرح سے سویلینز کو وہاں پہ قتل کر رہا تھا، ان کے پروٹیسٹ کو بالکل پرامن پروٹیسٹ کو منتشر کرنے کے لیے جو فائر کرتا تھا، اس کو روکنے کے لیے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے ریزولوشن پاس کیا، جس کو کہ امریکہ نے ویٹو کیا، یعنی وہ پاس ہی نہیں ہوا۔ ایک ریزولوشن تھا جو امریکہ کے ویٹو کی وجہ سے پاس نہیں ہو سکا، اور یونائٹڈ نیشنز میں امریکہ کی اپنا نمائندہ تھی جو نکی ہیلی، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایک طرفہ ریزولوشن ہے، اس لیے ہم اسے نہیں سپورٹ کرتے۔ پھر یہ ہے 2018 کی بات۔ 2017 میں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ کی حکومت نے یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل کے طور پہ اسے ریکگنائز کیا، یعنی اس سے پہلے اسرائیل کہتا تھا کہ ہمارا کیپٹل یروشلم ہے، لیکن دنیا کی کوئی ملک بھی اسے تسلیم نہیں کرتا تھا، اور وہ اپنی ایمبیسیز انہوں نے رکھی تھی تیل اویو میں۔ تو ٹرمپ نے پھر یہ کہا کہ جی یروشلم یعنی ایسٹ ویسٹ دونوں ملا کے پورا یروشلم جو ہے یہ اسرائیل کا کیپٹل ہے، اور اپنی ایمبیسی وہاں پہ شفٹ کر لی۔ اچھا، یاد رہے کہ جب اوسلو ایکارڈ بھی ہوا تھا تو اس میں تھا کہ ایسٹ جیروسلم جو ہے یہ اسرائیل کا حصہ نہیں ہے، اور جب آئندہ جو بھی اسٹیٹ بنے گا پیلسٹائن کا، اس کا کیپٹل بنے گا ایسٹ جیروسلم۔ تو امریکہ نے اس کی نفی کر دی وہاں پہ اپنی ایمبیسی لا کے، اور اسے اسرائیل کے کیپٹل کے طور پہ تسلیم کر کے۔ اس کے اوپر جو ریزولوشن آیا اس کے خلاف 2017 میں یونائٹڈ نیشنز میں ریزولوشن آیا کہ جی یہ غیر قانونی ہے، جو اسرائیل کا جو یہ قدم ہے، امریکہ نے اسے ویٹو کر دیا۔ اس سے پیچھے جائیں، 2000 میں جو انتفاضہ ہوا تھا، دوسرا انتفاضہ، اس کے پہلے 1987 میں میرے خیال میں پہلا انتفاضہ ہوا تھا جو کہ بالکل پرامن تھا، لیکن جو دوسرا والا جب لوگ بہت ہی فرسٹریٹڈ ہو چکے تھے، چونکہ اوسلو ایکارڈ پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا تھا جو 1993 میں سائن ہوا تھا، اور تو جو انتفاضہ ہوا اس کے اندر کافی مار پیٹ ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بسوں میں بم وغیرہ رکھ دینا اور اس طرح کے واردات، تو اسرائیل نے بھی اپنا جوابی کارروائی کی، جس کے نتیجے میں 3000 فلسطینی مرے اور تقریباً 1000 اسرائیلی بھی مارے گئے۔ تو اس انتفاضہ میں بھی جو اسرائیل جس طرح کی بربریت کا مظاہرہ کر رہا تھا، اس پہ ریزولوشن آیا، اور یونائٹڈ نیشنز نے اسے یونائٹڈ اسٹیٹس نے، امریکہ نے اسے ویٹو کر دیا، تو گویا کہ یونائٹڈ نیشنز کا ریزولوشن وہ پاس نہیں ہو سکا۔ اور 1983 سے لے کے 2011 تک یہ جو اسرائیل جو اپنے سیٹلمنٹس یعنی اپنے یہودیوں کو لا کے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں آباد کرتا رہا ہے، سیٹلمنٹس جس کا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، تقریباً 250 یہ سیٹلمنٹس ہیں، جس میں 130 آفیشیلی ریکگنائزڈ ہیں اور 120 ان آفیشیل ہیں، یعنی لوگ آباد ہیں جو حالانکہ وہ اسرائیلی حکومت انہیں سیٹلمنٹ کے طور پہ تسلیم نہیں کرتی۔ تو کل ہیں 250، جس میں کہ 7 لاکھ یہودی رہتے ہیں۔ تو یہ سیٹلمنٹس جو ہیں ان بالکل غیر قانونی ہیں، انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہیں، یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کے خلاف ہیں، اور ان پہ 1983 سے 2011 تک جتنے بھی ریزولوشنز آئے، چار ریزولوشنز لائے گئے، اور چاروں کو امریکہ نے ویٹو کر دیا، اور یہ پاس نہیں ہو سکے۔ صرف ایک ہے جو 2016 میں، جس کا پہلے ذکر کیا میں نے، کہ اوباما جب صدر تھے تو ایک ریزولوشن وہ لائی گئی، اسے امریکہ نے ویٹو نہیں کیا اور اس نے ایبسٹین کیا، تو وہ ریزولوشن پاس ہو گیا، لیکن اسے بھی تسلیم نہیں کیا اسرائیل نے۔ اور اب جو غزہ میں جنگ ہو رہی ہے، آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی اسلحہ، امریکی گولہ بارود، امریکی بم
امریکہ سے لائے جا رہے ہیں اور غزہ کے لوگوں پہ گرائے جا رہے ہیں، اور امریکہ جو ہے سیز فائر کی مخالفت کر رہا ہے، اور دوسری طرف امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم انسانی مدد کے لیے تیار ہیں، یعنی غزہ امریکی بموں سے تباہ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ عورتوں اور بچوں کی جانیں جا رہی ہیں امریکی اسلحے، امریکی بموں اور امریکی بمباری سے، امریکی طیاروں سے بمباری سے، اور دوسری طرف امریکہ ہمدردی بھی ظاہر کر رہا ہے غزہ کے ان لوگوں کے ساتھ جو مظلوم ہیں اسرائیلی بربریت سے، جو کہ امریکہ کی سرپرستی سے ہی ہو رہی ہے۔ تو یہ کہانی ہے ایک روگ اسٹیٹ کی، جس کی سرپرستی ایک سپر پاور کر رہا ہے، یعنی اردو میں کہا جائے تو ایک بدماش ایک ریاست، ایک ملک جس کی سرپرستی ایک سپر پاور کر رہا ہے۔ اور یہ بڑا دردناک ایک فیز ہے آج کل کی دنیا میں، جو کہ تقریباً 50 سال نہیں بلکہ 70-75 سال سے اسرائیل اپنے جب سے قائم ہوا وہاں سے شروع ہوا، جو ایک آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ نکبہ کہتے ہیں، جس میں کہ 7.5 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں سے نکالے گئے، جو مختلف ملکوں میں گئے اور غزہ میں گئے اور یہ اس میں گئے آکیپائڈ جو اب یہ ایریا ہے جو ویسٹ بینک کہتے ہیں جسے۔ اور اب جو آثار ہیں وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ دوسرا نکبہ کر کے غزہ کے لوگوں کو وہاں سے نکال دیا جائے، لیکن لگتا نہیں کہ اس منصوبے میں وہ کامیاب ہوگا امریکہ کی سرپرستی کے باوجود۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ۔